وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر ہو تم شک میں مما نزلنا علی عبدنا جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن ہم نے نازل کیا آپ کو شک ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی. پہلے فرمایا کتاب لے آؤ، پھر فرمایا 10 سورتیں لاؤ. فقیر نے کہا چھوٹی سی تو لے آ، سورہ والعصر، سورہ کوثر، سورہ اخلاص جیسی چھوٹی سی لے آ. آپ یقین کریں 13 سال کیا مقابلہ ہوا ہے. نبی اور صحابہ پر مکہ اجیرن کر دیا تھا. پیغمبر جیسے جبل من جبال الاستقامہ کو مکہ چھوڑ کے مدینے کی زندگی پر راضی ہونا پڑا. ان کے لیے کتنا آسان تھا کہ ایک چھوٹی سی صورت لے آتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو شکست ہو جاتی. مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی. کہتے کعبے کے سامنے ہر مشرک نے اپنا ایک گیت لگایا تھا، جیسے بدعتیوں کی مسجد میں حاضر ناظر شریف کا بیان، علم غیب شریف کا بیان، عرس شریف کا بیان، کنڈا شریف کا بیان، پیرانی پیر کی 11ویں شریف کا بیان، پورا مندر خانہ بنایا ہوتا. فقہاء نے اتفاقاً لکھا ہے کہ مسجد کے جدران صاف ہوں گے. کوئی یہ چیز لگا لے، یہ جو نام ہے نا ایک تو اوپر لکھوائے، دوسرا حرمین کی مناسبت سے کہ وہاں درج ہے. حرمین شریفین کی چاروں طرف آسمان. یاد رکھنا ہماری فقہ میں گنجائش نہیں اس کی بھی. ہماری فقہ سب سے ممتاز ہے. اس میں ہم نے ایک گون مشابہت حرمین کی وہاں سارے اسامی مبارکہ پر. اور حرمین میں بے دینی و گمراہی دی گئی ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں اور ان کی مسجدیں جا کے دیکھو تو شرک اور بدعت سے آلودہ ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو جب سورۃ کوثر نازل ہوئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا یہ سورۃ کوثر کاغذ پہ لکھو، کعبے کے سامنے لٹکا لو. تو حضرت علی نے کہا وہاں تو 100 اشعار میں قصیدے اور بڑے بڑے شعراء جاہلیت اور کفر کے عناوین لگے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی سی سورت. آپ نے کہا علی لکھ دینا اور لٹکا دینا. شام کو حضرت علی گئے، سورۃ کوثر لٹکا دی. صبح حضرت نے کہا پتہ کر کے آؤ، تو صرف سورۃ کوثر لٹکی ہے، باقی تمام شاعروں نے رات و رات اپنا کلام کھینچ لیا، کیونکہ وہ کافر تو تھے مگر عربی کے بڑے ماہر تھے. انہوں نے کہا اس سورت کا مقابلہ کوئی کلام نہیں کر سکتا. چھوٹی سی سورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم کہتے ہیں یہ پیغمبر کا مقام ہے. پھر ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہم کہتے ہیں یہ پیغمبر کا پروگرام ہے. پھر ہے إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم کہتے ہیں یہ نبی کے دشمنوں کا انجام ہے. الحمدللہ. اب یہ تینوں مقامات کو جمع کرو مکمل اسلام، پورا اسلام آیا. نبی کا پروگرام، اس سے کوئی چیز بچتی ہے؟ نبی کا مقام، اس سے تمام فضائل آ جائے. اور نبی کے دشمنوں کا انجام، کتاب الجہاد و مغازی، حرب اور محاربہ سب آ جائے گا. حضرت کو کتنا بڑا ایمان تھا وحی پر. آپ نے کہا علی سورہ کوثر نازل ہوئی لٹکا دینا. آئے ہے اس سے اس عاجز کے نزدیک ایک اور بات معلوم ہو رہی، وہ یہ کہ اگر کوئی لٹکانے کی چیز ہے تو وہ آیتیں ہوئی، قرآن میں اور کوئی چیز نہیں. اور اگر قرآن کہیں لٹکا دیا جائے، سورت آویزاں کر دی جائے، تو ادب یہ ہے کہ بقیہ سارا کلام باہر نکال دیا جائے. سارا کلام باہر نکال. قرآن کے سامنے کسی چیز کی کیا معنی ہے؟ اس عاجز اور فقیر نے اپنی اولاد کو اور خاص شاگردوں کو وصیت کی کہ دلائل الخیرات، حزب البحر، حزب الاعظم، تمام منازل سلف سر آنکھوں پر. اتنا ہوں تیرے تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. مگر میں نے اپنے بچوں کو اور خاص شاگردوں کو کہا ہے کہ وظیفہ صرف قرآن کا کیا کرو اور نہ کیا کرو. جوڑ زیادہ سے زیادہ سنت و حدیث. لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں وظائف نہیں بن سکتی. دل و دماغ مان نہیں رہا. بالکل آپ میں جن میں سمجھ ہے ان کو میں نے کیمیا دے دیا دونوں جہانوں کا، اور جن کو سمجھ نہیں ہے وہ جائیں اپنا بینگن تورئی جہاں چاہے بیچے. مجھے ان سے کیا کہا؟ دا کلام دو خیاران ہو نرمندے
بےہودہ سڑے سکار بدلتا نہیں رحمان بابا بھائی تمام کلام خدا عقل مند نہ پا رہا نہ کو سڑے دلتا سکے جاگا سکار یہ بھی نہ پا رہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر ہو تم شک میں مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ لے آؤ چھوٹی سی صورت اس جیسی ایسی روانی ایسی فصاحت بلاغت ایسا صفت اعجاز ایسی جمعیت اور کمال وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ پکارو اپنے معبودوں کو بھی من دون اللہ اللہ کے سوا یہاں شہداء سے مراد ان کے معبودان باطل ہے ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس ڈرو اس آگ سے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے کفار ڈریں گے اور معبد باطل میں جو پتھر استعمال ہوا ہے لوگ غلط جگہوں میں چندے دیتے ہیں جو کہتے ہیں ہم انسانیت کے نام پر کام کرتے ہیں یعنی اسلام کے نام پر نہیں اور بلا امتیاز مذہب معاذ اللہ استغفر اللہ مومن تو اگر کافر کو پانی پلائے کتے کو کھانا کھلائے اور بڑے سے بڑے فعل کو انجام دے تو اس کے سر پر اسلام کی شفقت موجود ہوتی ہے وہ کہتے میرا رب مجھے اس کا اجر دے گا اور جو ظالم کہے کہ میں بغیر امتیاز مذہب کے یعنی مومن اور کافر میری نظر میں برابر ہے نمازی اور ایرونچی برابر ہے مومن اور مشرک برابر ہے پاک اور پلید برابر ہے تو ایسے ادارے کو زکوٰۃ خیرات صدقہ دینا اسلام کی عمارت کو منہدم کرنا ہے پس اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے پس بچو اس آگ سے جس میں جلیں گے انسان اور پتھر یہ مشرک اور بدعتی اور ان کے معبد تو جس غلط فرقے کی عبادت کی جگہ اور درس کی جگہ کل جہنم میں جلنے والی ہے ان کا تعاون و مدد کرنا کہاں جائے گا ببیدہ عقل و دانش ببایت گریز اعدت للکافرین اور یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے